بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار مندی کا شکار 100 انڈیکس میں 794 پوائنٹس کی کمی 100 انڈیکس 1,32,609 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز انڈیکس 403 133 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار مندی کا شکار ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سٹاک مارکیٹ میں اس وقت مندی ہے۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 794 پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی۔ انڈیکس 1,32,609 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک مارکیٹ مندی کا شکار 100 انڈیکس میں 794 پوائنٹس کی کمی 100 انڈیکس 1,32,609 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,33,403 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ بات کریں گے مونسون کی بارشوں کی تو اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ، نوجوان کرنگ نالا عبور کرتے ہوئے بائک سمیت پانی میں بہہ گیا۔ فوٹیج میں تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے نوجوان کو بہتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شریف آباد کرال چوک کا رہائشی راجہ محسن نامی نوجوان کال سینٹر میں ڈیوٹی کے بعد واپس گھر آ رہا تھا۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے خرم شہزاد سے۔ خرم، بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ خرم، آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد کے کورنگ نالا میں نوجوان بائک سمیت بہہ گیا۔ خرم، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ خرم سے رابطہ منقطع ہوا ہے، تاہم اپنے ناظرین کو بتائیں نوجوان راجہ محسن شریف آباد کرال چوک کا رہائشی تھا۔ راجہ محسن کال سینٹر میں ڈیوٹی کے بعد واپس گھر جا رہا تھا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بائک پر سوار تھا، پانی تیز تھا، بہاؤ تیز تھا اور وہ بائک سے پہلے گرتا ہے اور گرنے کے بعد پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے پانی میں بہہ جاتا ہے اور اطراف میں باقی لوگ بھی موجود ہیں۔ دو بائک ایک دم سے گرتی ہیں اور ایک بائک بالکل کنارے پر تھی جس پر راجہ محسن سوار تھے اور فوری طور پر وہ پانی کے بہاؤ میں آگے بہہ جاتے ہیں۔ ایک بار پھر رابطہ کرتے ہیں خرم شہزاد سے۔ خرم، کہیے گا کیا واقعہ ہے؟ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے اطراف میں لوگ بھی موجود ہیں، کیا وہاں پر سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھے جنہوں نے روکا ہو کہ حالات ایسے ہیں اور اس راستے کو بند کر دیا جائے؟ جی، یہ کیونکہ صبح سویرے کا واقعہ تھا، کرال شریف آباد کا علاقہ ہے، یہاں پہ کیونکہ رہائشی آبادی تھی تو وہاں پہ سیکورٹی کے اس طرح کے انتظامات نہیں تھے کیونکہ یہ روزانہ کا راستہ تھا تو یہاں پہ تیز بہاؤ کی وجہ سے صبح سویرے پانی آ چکا تھا۔ تو یہ جو نوجوان تھا راجہ محسن نامی، یہ ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر کی طرف رواں تھا تو اس وقت تیز پانی اچانک آ گیا جس کے باعث یہ سیلابی ریلے میں بہہ چکا ہے اور وہاں پہ اس وقت امدادی کاروائیاں جاری ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے، لیکن کوئی وہاں پہ اس بارے میں اس کی اطلاع نہیں موصول ہوئی، نہ ہی وہ ابھی تک مل سکا ہے۔ خرم، یہ کہیے گا کہ ان کے اہل خانہ کی جانب سے وہاں پر کوئی پہنچا، ان کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا جا رہا ہے اس پر؟ اہل خانہ کی جانب سے وہاں پہ ان کے کزن، رشتہ دار، دوست احباب وہاں پہ بر وقت جب ان کو اطلاع ملی تو وہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے دیگر اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس کی جو تلاش ہے وہ جاری کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ نہ مل سکا اور اس بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ محسن کی کوئی اطلاع نہیں آئی ابھی تک۔ بہت شکریہ خرم شہزاد، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے تباہی، کلاؤڈ برسٹ، چھتیں گرنے اور طوفانی اور لینڈ سلائڈنگ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 4 افراد زخمی۔ آزاد کشمیر کے علاقے ہٹیا بالا میں فجر کے وقت بادل پھٹنے سے 4 گاڑیاں، 6 دکانیں، 1 پنچکی، 3 گائے، 1 موٹر سائیکل اور قیمتی سامان طغیانی کے نظر ہو گیا۔ 14 گھروں کو جزوی نقصان، سڑکوں کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا۔ بھمبر، کوٹلی، کھڑی شریف، مظفر آباد، حجیرہ، چلاس، بٹوگا اور ہنزا کے علاقوں میں شدید بارش، لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کوٹلی میں اعلان نکلا روڈ پر 2 بھائی لینڈ سلائڈنگ کے زد میں آگے، 1 جاں بحق دوسرا زخمی۔ دیامیر میں طوفانی بارش سے درجنوں مکانات، مساجد، فصلوں، زرعی زمینوں، درختوں اور رابطہ پلوں کو شدید نقصان۔ شاہراہ قراقرم سیلابی ریلے سے بند ہو گئی، ٹریفک معطل اور درجنوں مسافر پھنس گئے۔ ہنزا میں چوش نالے کا سیلاب حسن آباد پل تباہ کر گیا۔ شیخ پورہ کے علاقے مرزا ورکا میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ کلاؤڈ برسٹ، چھتیں گرنے اور طغیانی کے باعث صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کوٹلی میں اعلان نکلا روڈ پر 2 بھائی لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہوئے۔ شیخ پورہ کے علاقے مرزا ورکا میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور شہر میں مونسون کے دوسرے سپیل میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ گنگارام، اسپال، مزنگ، چنگی، عابد مارکیٹ، کرتبہ چوک، جیل روڈ، چڑیا گھر اور قریبی علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ درجہ حرارت میں کمی، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 13 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ ہمارے نمائندے شیخ رشید مزید بتائے گا شیخ۔ جی، شہر میں دوسرے سپیل کے طور پر مونسون کے دوسرے سپیل کے طور پر موسلادھار بارش
کا آغاز ہو چکا ہے. چاروں طرف آپ کو موسلادھار بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بلکہ ٹمپریچر کی بات کی جائیں اور ٹھنڈک کی بات کریں تو اس وقت شہر جو ہے وہ ٹھنڈک کی لپیٹ میں ہے, اور درجہ حرارت جو ہے وہ جو محکمہ موسمیات نے ریکارڈ کیا ہے کہ وہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا گیا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہریوں کو چونکہ یہ بارش جو ہے یہ گرج چمک کے ساتھ اور اس میں آسمانی بجلی بھی گر رہی ہے, اس سے بچنے کی ضروری ہدایات پر عمل کریں. شہری جو ہے غیر ضروری گھروں سے مت نکلیں. آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گھروں تک محدود کریں, یہ ہمیں کی طرف سے. اور یہ سلسلہ یہ چونکہ 13 جولائی تک جاری رہے گا. اسی طرح موسلا دھار بارشیں ہوں گی. نشیبی علاقے شہر کے جو ہیں وہ زیر آب ہے. لاہور میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی. ہمارے نمائندے اپڈیٹ کریں گے علی ناصر. جی بالکل, اس وقت شہر لاہور کے اندر بہت تیز بارش ہو رہی ہے. جیسا کہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کہا تھا کہ 10 جولائی تک ایک تیز بارشوں کا سپیل شہر لاہور داخل ہو چکا ہے اور بڑی تیز بارشیں ہوں گی. اور اس وقت مسلسل بارش جاری ہے اور یقینی طور پر لاہور کا موسم کافی حد تک خوشگوار ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا چل رہی ہے. ہوا چلنے کے بعد جو حبس تھا وہ لاہور کے اندر ختم ہو چکا ہے. کچھ مناظر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اس بارش کی وجہ سے یقینی طور پر جو لوڈ شیڈنگ جیسی اذیت ہے اس کو بھی عوام کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن موسم خوشگوار ہو گیا, حبس ختم ہو چکا ہے. شہریوں نے صبح کا سانس لیا ہے اور 2 روز سے وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر گزشتہ رات کو بھی بڑی تیز بارش ہوئی ہے. محکمہ موسمیات نے آج بھی یہی کہا ہے کہ کچھ دیر جیسا کہ اب بارش ہو رہی ہے, پھر شام کے ٹائم تیز بارش ہوگی, بادل چھائے رہیں گے. جو پی ڈی ایم میں ہے انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں. اگر بارش ہو رہی ہے تو سفر نہ کریں, آسمانی بجلی گرنے کا خطرہ ہے. لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لسکو انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جب بارش رکے گی تو بجلی مہیا کی جائے گی, لیکن عوام کو اس وقت تک یہ اذیت دیکھنی پڑے گی جب تک بارش ہو رہی ہے. لاہور سے مزید بتائیں, مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے مین گیٹ پر بھی بارش کا پانی جمع ہونے سے عدالت میں آنے والے سائلین اور وکلاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش, لاہور ہائی کورٹ کے مین گیٹ پر بھی پانی جمع ہونے سے سائلین اور وکلاء کو مشکلات کا سامنا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے ثانیہ سوات سے متعلق دائر درخواست پر گزشتہ سماعت کا 22 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق 27 جون کو افسوسناک واقعے میں دریائے سوات میں 17 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. درخواست گزار کے مطابق انتظامیہ کی غفلت کے باعث قیمتی ثانیہ پیش آئے. ثانیہ سوات سے متعلق انکوائری کمیٹی بنائی گئی. چیئرمین انکوائری کمیٹی عدالت میں پیش ہوئے. انکوائری کمیٹی کے چیئرمین نے بتایا 7 میں ثانیہ کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کریں گے. انکوائری کمیٹی بلا خوف و خطر, شفاف اور بلا تفریق ثانیہ کی انکوائری کر کے 14 دن کے اندر عدالت میں رپورٹ پیش کرے. سوات واقعہ پیش آنے کے بعد سیاحوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے, ایڈوکیٹ جنرل اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں. مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے انتظامیہ, پولیس, ریسکیو 112 کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے, اس حوالے سے بھی آگاہ کریں. درخواست گزار وکیل نے بتایا 2 ہیلی کاپٹر کی دستیابی کے باوجود سیاحوں کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی. وکیل نے بتایا اس دن موسم بھی صاف تھا, پھر بھی ہیلی کاپٹر سیاحوں کو بچانے کے لیے کیوں استعمال نہ کیا گیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل سول ایویشن سے رپورٹ طلب اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کریں. انکوائری رپورٹ آنے تک ہم اس کیس کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں دے سکتے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. مہنگائی اور پیٹرول بم کے بعد اب چینی بنی میٹھی گولی, ذائقہ کڑوا مگر جبری خوراک جاری. حکومت کی میٹھی مار کے درپردہ کون کون شوگر ملز مالکان ہیں, رپورٹ دیکھیے. ملک بھر میں اس وقت 85 شوگر ملز کام کر رہی ہیں, جن میں سے 45 پنجاب, 32 سندھ اور 8 خیبر پختونخوا میں قائم ہیں. جہانگیر خان ترین کے JDW گروپ کی ملکیت میں 3 شوگر ملز شامل ہیں, جن میں JDW شوگر مل رحیم یار خان, سنرجی شوگر مل گھوٹکی اور فاروق آباد شوگر مل لیا شامل ہیں. شریف خاندان کے پاس رمضان شوگر مل چنیوٹ, العربیہ شوگر مل سلالہ اور کشمیر شوگر مل مظفر گڑھ شامل ہیں. کشمیر شوگر مل اشفیق گروپ کے ذریعے شریف فیملی کے رشتہ داروں کی ملکیت ہے.
है। शरीफ खानदान के दीगर रिश्तेदार मियां इलियास महराज के हसीब वकास ग्रुप के तहत हसीब वकास शुगर मिल नौशहरा, यूसुफ शुगर मिल झंग और अब्दुल्ला शुगर मिल औकाड़ा की मिल्कियत रखते हैं। रहीम यार खान ग्रुप जो खुसरो बख्तियार के खानदान से ताल्लुक रखता है, रहीम यार खान शुगर मिल्स और अलायंस शुगर मिल्स कबीर वाला की मिल्कियत रखते हैं, जिनमें मुनिस अलाई भी शेयर होल्डर है। साबिक चेयरमैन पीसीबी और आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी चौधरी ज़का अशरफ शुगर मिल बहावलपुर के मालिक हैं। हुमायूं अख्तर खान और उनके भाई हारून अख्तर खान तांदलिया वाला ग्रुप के तहत फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान में 2 शुगर मिल्स के मालिक हैं। नून फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सैफुल्ला खान नून शुगर मिल्स मुजफ्फरगढ़ के मालिक हैं, जबकि मुल्तान के साबिक नाजिम फैसल मुख्तार फातिमा शुगर मिल मुल्तान की मिल्कियत रखते हैं। ओमनी ग्रुप जिसकी मिल्कियत अनवर मजीद के पास है और जो आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं, सिंध भर में 9 शुगर मिल्स के मालिक हैं, जिनमें अंसारी, बावानी, चैम्बर, खोस्की, लाड, नौडेरो, न्यू दादू, न्यू ठट्ठा और टंडवाला यार शुगर मिल्स शामिल हैं। मिर्जा खानदान से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा बदीन में मिर्जा शुगर मिल के मालिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वजीर अब्बास सरफराज खान की मिल्कियत में चश्मे शुगर मिल्स और प्रीमियर शुगर मिल्स शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।